الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اس مجلس کا مقصد اور یہ جو ہم نے ترتیب شروع کی ہے کچھ دنوں کے لیے، اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ آپ سارے حضرات اعتکاف میں بیٹھے ہیں یا آپ نے وقت نکالا ہے تو اس کو قیمتی بنایا جائے، کچھ چیزیں ایسی انسان سیکھ کر جائے جو اس کی زندگی میں اس کے کام آئیں، اور کچھ فائدہ انسان اپنے ان دنوں سے اٹھا لے، اس وقت سے اٹھا لے، تاکہ اس کو اس کا فائدہ بعد میں بھی محسوس ہوتا رہے۔ تو یہ کوئی رسمی بیان نہیں ہے، ایک ہوتا ہے نا بالکل رسمی، جیسے جمعے کا بیان ہے یا کوئی درس قرآن ہوتا ہے، اس طرح کا رسمی بیان نہیں ہے۔ یہ چند وہ اہم چیزیں ہیں، اہم باتیں ہیں جن کی طرف ہر انسان کی توجہ ہونی چاہیے اپنی زندگی میں، اگر وہ کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو آپ سوال بھی پوچھ سکتے ہیں، کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ انسان کامیاب کب ہوتا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ انسان کامیاب اس وقت ہوتا ہے جب وہ یہ فیصلہ کرے، خود یہ فیصلہ کرے کہ میں نے کامیاب ہونا ہے۔ ظاہر ہے اگر کوئی شخص خود نہیں چاہتا کامیاب ہونا تو کوئی زبردستی اس کو کامیاب تو نہیں کر سکتا۔ زبردستی تو زیادہ سے زیادہ یہ ہو جائے گا کہ کوئی نقل کر کے میٹرک کا امتحان دے کے پاس ہو جائے گا، یا کوئی ڈگری لے لے گا، کوئی جعلی ڈگری بنا لے گا، لیکن ظاہر ہے اس کو بھی کامیابی نہیں کہا جاتا، یہ بھی کامیابی تو نہیں ہے۔ اگر کوئی نقل کر کے پاس ہوتا ہے تو اگر فارمیلٹی دیکھی جائے، اس کو دیکھا جائے، اس میں تو یہی ہے کہ بھائی یہ کامیاب ہو گیا ہے اور اس نے نمبر حاصل کر لیے، اے گریڈ حاصل کر لیا، بی حاصل کر لیا۔ لیکن اگر آپ اس کو بٹھائیں کہ بھائی آپ مجھے یہ میتھ کا یہ سوال حل کر کے بتائیں، یا آپ مجھے یہ فارمولہ بتائیں، یہ چیز مجھے سمجھائیں، تو اگر وہ اس کو نہیں آتی تو ایسا شخص کامیاب نہیں ہوتا۔ تو کامیاب ہونے کے لیے سب سے پہلی بات اور سب سے پہلا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ انسان یہ فیصلہ کرے، یہ طے کرے، پکا عزم کرے کہ میں نے اس دنیا میں ایک کامیاب آدمی کی حیثیت سے زندگی گزارنی ہے۔ دیکھیں دنیا میں بہت سارے لوگ آتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا میں آتے ہیں چلے جاتے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب کون آیا تھا، کب کون چلا گیا، کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو دنیا ان کے پیچھے روتی ہے، دنیا ان کو یاد کرتی ہے کہ اس دنیا سے کوئی شخص گیا ہے، اور پھر وہ جانے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ فضائل اعمال کی تعلیم کرتے ہیں، فضائل اعمال کی تعلیم کرتے ہیں، دنیا کے اندر قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب فضائل اعمال ہے، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن کریم کے بعد فضائل اعمال ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تو انتقال ہو چکا ہے، وہ تو اس دنیا میں نہیں ہے، کئی سال ہو گئے وہ تو دنیا میں نہیں ہے، لیکن آج بھی آپ انہی کی کتاب پڑھ کے تعلیم کرتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ کتابیں کم ہیں، کتابیں کم ہیں، ہزاروں لاکھوں کتابیں ہیں، کیوں اس کتاب کی تعلیم کی جاتی ہے؟ تو اگر وہ اب اس کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے جو کتاب لکھی وہ اس میں کامیاب ہوا ہے۔ کتابیں بہت سارے لوگ لکھتے ہیں لیکن وہ حقیقی معنوں میں اس میں کامیاب ٹھہر گئے۔ بعض کام بڑے چھوٹے ہوتے ہیں، دکھنے میں ایسے ہوتے ہیں کہ بڑے معمولی سا کام ہے، لیکن اس کا فائدہ اتنا عام ہو جاتا ہے، اس کو اللہ اتنی قبولیت عطا فرما دیتے ہیں کہ سامنے والا حیران ہوتا ہے کہ اس کو اللہ نے اتنی قبولیت کیسے دے دی۔ اس کے پیچھے کچھ چیزیں ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں یہ فضائل اعمال کی ہم تعلیم کرتے ہیں تو ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے مستقل۔ آج بھی ہم جب
پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں شیخ الحدیث صاحب نے فرمایا فائدے میں یہ لکھا ہے، وہ تو انہی کی باتیں ہیں ساری. یہ کامیاب شخص کی علامت ہوتی ہے. اب وہ کامیاب کیسے ہوئے؟ اب ظاہر ہے ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ وہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے اور یہ کتاب خود بخود لکھی گئی. ایسا تو نہیں ہوا ہوگا کہ انہوں نے نہ کوئی محنت کی، نہ قلم اٹھایا، نہ مطالعہ کیا، نہ کوئی اسٹڈی کی، نہ کوئی ریسرچ کی، بس کتاب لکھی گئی، وہ مشہور ہو گئے، ان کی کتاب دنیا میں پڑھی جانے لگی. ایسا تو نہیں ہے. آخر یہ کتاب ہم لوگ پڑھتے ہیں، اس پہ انہوں نے محنت کی ہوگی. ایسا ہی ہے نا، اس کو انہوں نے لکھا ہوگا، پھر اس کی تصحیح کی ہوگی، پھر اس کی نظر ثانی کی ہوگی، پھر اس کی حدیثوں کا حوالہ دیا ہوگا. یہ سب کچھ کیا ہے انہوں نے، تب جا کے آج ہم ان کی کتاب پڑھ رہے ہیں. تو اگر وہ یہ محنت نہ کرتے، اگر یہ محنت وہ نہ کرتے تو ہم آج ان کی کتاب نہ پڑھتے. یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، بہت ساری مثالیں یہ بطور نمونہ کے، چونکہ یہ مثال ایسی ہے جس کو ہر آدمی سمجھتا ہے، اس لیے کہ فضائل اعمال سے ہر شخص واقف ہے. آپ نورانی قاعدے کی مثال لے لیں، آپ اس میں پڑھتے ہیں الف با تا سا جیم، یہ آپ پڑھتے ہیں نورانی قاعدے میں. تو اب دکھنے میں یہ کتنی معمولی سی کتاب ہے، لیکن جس نے بھی قرآن سیکھا ہوگا تو پہلے اس نے نورانی قاعدہ پڑھا ہوگا. اس کا مطلب انہوں نے ایسا ایک بنیادی کام کیا ہے، ایسی اپنی فیلڈ میں انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے کہ اب کوئی قرآن سیکھ نہیں سکتا جب تک وہ نورانی قاعدہ اٹھا کے پہلے اس کو پڑھے نہیں، الف با تا سا. ورنہ دکھنے میں تو وہ معمولی سا ایک کتابچہ سا ہے، اس کے لکھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے آپ کو؟ اگر کوئی شخص بیٹھے لکھنے کے لیے اس کو، تو شاید 1 گھنٹے میں پورا ہاتھ سے لکھ لے. وہ اتنا مختصر سا وہ کتابچہ ہے، لیکن دیکھیں اللہ نے اس کو کیسے قبولیت عطا فرمائی کہ ہر شخص اب جو بھی اس کے ذریعے قرآن سیکھ رہا ہے، جتنی قرآن کی تلاوت وہ کرے گا سارا ثواب ان کے کھاتے میں جا رہا ہے. تو اب انہوں نے کچھ محنت کی ہوگی، اس کے پیچھے کوئی چیزیں ہوں گی، کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جنہوں نے ان کی اس کتاب میں یہ تاثیر پیدا کی کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی قبولیت سے نوازا کہ آج ہر بچہ وہ پڑھتا ہے. یہ مثالیں، 1-2 مثالیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ دیکھیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کافر یہ اعتراض کیا کرتے تھے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نرینہ اولاد نہیں، زیادہ عمر تک نہیں رہتی تھی. آپ کے جو بچے تھے، بیٹے تھے، ان کا انتقال ہو جاتا تھا. آپ کی بیٹیاں تو بڑی ہو گئی، ان کی شادیاں بھی ہوئی، ان کی اولاد بھی ہوئی، لیکن آپ کے بیٹے جیسے ہی کوئی 7 سال کا ہوا، 8 سال کا ہوا تو ان کا انتقال ہو جاتا تھا. تو کافر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ کہا کرتے تھے کہ یہ ابتر ہے. ابتر عربی میں کہا جاتا ہے اس شخص کو جس کی نسل نہ ہو، جس کا کوئی نام و نشان نہ ہو، جس کا کوئی نام لینے والا نہ ہو. تو وہ یہ کہتے تھے کہ انسان کا نام تو بیٹوں سے ہوتا ہے. جس کے بیٹے ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں بھائی اس کے اتنے بیٹے ہیں، اس کے اتنے بیٹے ہیں، فلاں اس کا بیٹا انجینئر ہے، فلاں ڈاکٹر ہے، فلاں یہ ہے، فلاں سردار ہے، فلاں وزیر ہے. بیٹوں سے تعارف ہوتا ہے، بیٹیوں کی وجہ سے تو کسی کا نام نہیں رہتا. تو لوگ اس کو اس کی اولاد سے، پھر خصوصاً نرینہ اولاد سے پہچانتے ہیں. اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تو نرینہ اولاد بچتی ہی نہیں تھی. تو وہ یہ کہتے تھے ان کا جتنا فلسفہ ہے، یہ جتنی تھیوری انہوں نے پیش کی ہے، یہ سب جیسے ہی یہ اس دنیا سے جائیں گے، انہی کے ساتھ ان کا یہ سارا فلسفہ اور نظریہ بھی ختم ہو جائے گا. لیکن کیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا لایا ہوا دین، فلسفہ اور تھیوری وہ ختم ہوئی؟ قرآن نے کیا کہا؟ ان شانئک ھو الابتر، کہ تو نہیں، تیرا دشمن بے نام و نشان ہوگا. ان شانئک ھو الابتر، آپ ابتر نہیں ہیں، آپ کا دشمن ابتر ہے. آج آپ دیکھ لیں دنیا کے اندر اس وقت سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام وہ محمد ہے. پوری دنیا میں آپ جا کے سرچ کریں، تحقیق کریں، سب سے زیادہ جو نام رکھا جاتا ہے پوری دنیا میں
پہلے نمبر پر اس میں لفظ اسم محمد آتا ہے. لیکن کیا ابو جہل بھی کسی کافر نے اپنے بیٹے کا نام رکھا ہے؟ کسی کافر نے بھی اپنے بیٹے کا نام ابو جہل نہیں رکھا ہوگا. کسی کافر نے اپنے بیٹے کا نام فرعون رکھا ہے، نمرود رکھا ہے، قارون رکھا ہے. کافر ہیں، مسلمان کی بات نہیں کر رہا، کافر کی بات کر رہا ہوں. کوئی نہیں رکھتا نام. تو بے نام و نشان کون ہوا؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بے نام و نشان ہوئے یا آپ کے دشمن بے نام و نشان ہوئے؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی ایک کامیاب، دنیا کی سب سے کامیاب ترین شخصیت وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ہستی ہے، سب سے کامیاب ترین. اور اس پر انگریزوں نے کتابیں لکھی ہیں. ایک انگریز نے کتاب لکھی تھی کہ دنیا کی 100 مؤثر ترین شخصیات. اس میں سب سے پہلے انگریز نے، جو مسلمان نہیں ہے، اس نے سب سے پہلے جس شخصیت کا تذکرہ کیا تھا وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کیا تھا کہ دنیا کے اندر سب سے کامیاب زندگی گزارنے والی شخصیت اگر کوئی ہے تو وہ حضور کی شخصیت ہے. یہ قرآن نے جو ہمیں کہا نا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے حضور کی ذات میں بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے. یعنی تم ان کو رول ماڈل بناؤ، ان کو فالو کرو، ان کے پیچھے چلو. اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت تو اللہ کی طرف سے ملی تھی. نبوت تو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، اس میں کسی انسان کا عمل دخل نہیں ہوتا کہ کوئی بہت زیادہ عبادت کر کے نبی بن جائے. یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، اللہ جس کو بنا دے. لیکن آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی پر غور کریں، آپ نے کتنی محنت کی ہے. ہمارے ہاں اب کیا مسئلہ ہوتا ہے، جو آدمی تھوڑا سا نیک ہو جائے، نمازیں پڑھنے لگ جائے، تہجد کی توفیق اللہ اس کو دے دے، تو پھر اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اب میرے سارے کام بس خود بخود ہوتے رہیں، اس لیے کہ میں بزرگ بن گیا ہوں. ابھی میرے سارے کام بس میں اشارہ کروں کن فیکون ہو، جیسے میں بولوں، اس لیے کہ میں تو تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں تو یہ بھی کرتا ہوں، میں نے تو 2 قرآن بھی ختم کیے ہیں، یہ کام بھی کیا ہے، وہ کام بھی کیا ہے، تو اب تو بس جو میں چاہوں گا ویسا ہی ہوگا. آپ مجھے یہ بتائیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑا کوئی بزرگ تھا؟ آپ سے بڑا کوئی ولی تھا؟ آپ سے بڑا کوئی پیغمبر تھا؟ نہیں تھا. افضل البشر جن کو کہا جاتا ہے، انسانیت میں سب سے افضل، سید الرسل، تمام رسولوں کے سردار. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی پر ذرا غور کریں کہ آپ ایک ایک شخص کو دعوت دینے جا رہے ہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام، آپ سب نے یہ جو میں کہتا ہوں نا کہ سیرت کا مطالعہ کریں، اس کی وجہ یہ ہے، سیرت کا مطالعہ انسان کرتا ہے تو اس کو بات سمجھ میں آتی ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام میں چند مثالیں دیتا ہوں. طائف تشریف لے کر گئے تو طائف والوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ستایا، آپ کو پتھر مارے، حتیٰ کہ آپ کو لہو لہان کر دیا. آپ اس لہو بہت بہنے کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو کر گر پڑتے تھے، اتنا آپ کو ستایا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ عمل جاری رکھا 13 سال تک. آپ کے صحابہ کو کیا کچھ تکلیفیں نہیں دی گئیں، آپ کو کس کس انداز سے نہیں ستایا گیا. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ تو نہیں فرمایا کہ میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں. وہ جو فرشتہ آیا تھا کہ آپ دعا کریں، اور اللہ نے یہ اجازت دی ہے کہ آپ دعا کریں، ان دونوں پہاڑوں کو ملا دیتے ہیں، جو اس کے درمیان ہے سب کو پیس کے رکھ دیں گے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نہیں. آپ نے فرمایا میں ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ ان کی نسل میں کوئی ایسا آدمی پیدا کر دے جو اس دین کا خادم بن جائے. محمد بن قاسم اسی علاقے سے تعلق رکھتے تھے. محمد بن قاسم اسی قبیلہ ثقیف سے اور طائف کے علاقے سے تعلق رکھتے تھے، جن کی برکت سے آج ہم سب مسلمان ہیں. اسلام لانے والے تو پاکستان میں، ہندوستان میں، بر صغیر میں محمد بن قاسم تھے.
تو اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دور رس نظر کو دیکھیے، ایک طرف آپ کو ستایا، لہو لہان کیا اور پورا جسم آپ کا لال سرخ ہو گیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام بد دعا نہیں کر رہے۔ جو کامیاب شخص ہوتا ہے، جو بڑا آدمی ہوتا ہے، اس کا دل بڑا ہوتا ہے، اس کا ظرف وسیع ہوتا ہے، اس کی منصوبہ بندی بہت طویل ہوتی ہے، بہت دور دیکھتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے وہ پریشان نہیں ہوتا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام چھوٹی چھوٹی باتوں سے پریشان نہیں ہوئے۔ آپ اپنے عمل میں، اپنی کوشش میں لگے رہے یہاں تک کہ اللہ نے کامیاب کر دیا۔ تو اسباب ہمیں اختیار کرنے ہوں گے۔ دیکھیں، اسلام توکل اور ان دو چیزوں میں فرق سمجھنا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے توکل، ایک ہوتا ہے اسباب کو اختیار کرنا۔ تو شریعت میں، اسلام میں توکل کا مطلب یہ ہے کہ انسان پہلے سارے اسباب اختیار کرے، اسباب اختیار کرنے کے بعد نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دے۔ مثال کے طور پر آپ نے پانی پینا ہے تو اس کا سبب اللہ نے یہ بنایا ہے کہ آپ گلاس اٹھائیں، وہاں جائیں، نلکے سے نلکا کھولیں، اس میں پانی بھریں، پھر وہ گلاس منہ تک لے کر جائیں، اس کے بعد پانی پی لیں۔ اب اللہ تعالیٰ اس پانی کے ذریعے آپ کی پیاس بجھا دے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ پیاس بجھانے والا ہے، گلاس کی کیا ضرورت، پانی کی کیا ضرورت، کولر کی کیا ضرورت، نلکے کی کیا ضرورت، اور پھر گلاس کو اٹھا کر منہ تک لانے کی کیا ضرورت، اللہ پیاس بجھانے والا ہے۔ پیاس بجھانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو اگر کوئی شخص ایسا کرے گا، اس کو دنیا کیا کہے گی؟ بے وقوف کہے گی کہ یہ بے وقوف ہے، یہ پاگل ہے۔ اللہ نے پیاس بجھانے کا وعدہ کیا ہے کہ میں پانی سے پیاس بجھاؤں گا، لیکن یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ شرائط لگائی ہیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم معجزوں کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ وہ میں فرق بتانا چاہ رہا ہوں۔ ہماری زندگی میں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں اور صحابہ کی زندگی میں یہ فرق ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی کرامت ظاہر ہو جائے میری، میں نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں، اب کوئی کرامت ظاہر ہونی چاہیے۔ میں اس بات کا استحقاق رکھتا ہوں کہ میرے ہاتھ سے اب کوئی کرامت ظاہر ہو، میں یہاں بیٹھا رہوں اور میری پیاس بجھ جائے، میں کچھ بھی نہ کروں اور میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو ہر چیز کے اسباب الگ الگ ہیں، کھانے کے اسباب الگ ہیں، پینے کے اسباب الگ ہیں، نیند کے اسباب الگ ہیں، کاروبار کے الگ ہیں، ملازمت کے الگ ہیں، رزق کے الگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک سبب متعین کیا ہوا ہے۔ تو اگر آپ کو رزق چاہیے تو رزق کے اسباب اختیار کریں گے، اگر کھانا کھانا ہے تو کھانے کے اسباب اختیار کریں گے، اگر سونا ہے تو سونے کے اسباب اختیار کریں گے، اس کے بعد اللہ پر توکل کریں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک مرتبہ صحابی تشریف لائے تو آپ نے پوچھا کہ آپ کا اونٹ کہاں ہے؟ تو اس صحابی نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے توکل پہ اس کو چھوڑ دیا، اللہ کے توکل پہ چھوڑ دیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اعقل و توکل، پہلے اونٹ کو باندھو پھر توکل کرو، پہلے اونٹ کو باندھو پھر توکل کرو۔ کیا مطلب؟ پہلے اسباب کو اختیار کرو، اس کے بعد اللہ پر توکل کرو۔ اللہ پر توکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نتیجہ انسان اللہ کے سپرد کرتا ہے، کہ اس میں اثر ڈالنے والی ذات اللہ کی ہے، یہ اپنی ذات میں کوئی تاثیر نہیں رکھتی جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ جلا دیتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا، اس لیے کہ اللہ کا حکم تھا کہ ان کو نہیں جلانا۔ تو کامیابی کے بھی اسباب ہیں، اور کامیاب لوگوں کی زندگی اگر پڑھی جائے تو جب تک آپ اپنی زندگی کے اندر مذہب کا ٹچ نہیں دیں گے، اسلام کا ٹچ نہیں دیں گے اس کو، اپنی زندگی کو، تو کامیاب انسان ہو نہیں سکتا۔ یہ ڈیل کارنیگی، یہ مشہور مصنف گزرا ہے، اور اس نے ساری زندگی یہ موٹیویشنل
کتابیں یہ لکھا کرتا تھا, لوگوں کو موٹیویٹ کیا کرتا تھا کہ آپ نے کامیاب زندگی کیسے گزارنی ہے, خوشگوار زندگی کیسے گزاریں, کامیاب زندگی کیسے گزاریں. اس پر اس کا ساری زندگی کا کام اسی پر تھا. اور آخر میں خود اس شخص نے خودکشی کی تھی, آخر میں خودکشی کی تھی, اور خودکشی کے ذریعے اس کی موت ہوئی تھی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ساری زندگی لوگوں کو تو بتا دیے گر کہ کامیاب آدمی ایسا ہوتا ہے, لیکن خود وہ کامیاب نہ ہو سکا. اگر خود کامیاب ہوتا تو کیا خودکشی کرتا؟ تو اگر وہ مسلمان ہوتا, اس کی اس ساری محنت کے ساتھ اسلام کا ٹچ ہوتا, کبھی بھی خودکشی نہیں کرتا, اس لیے کہ اس کے ذہن میں یہ بات بھی ہوتی کہ خودکشی کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا. اور بہت سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس درجے کا اعلیٰ کام نہیں کیا تھا. اب آپ دیکھیں سوئٹزرلینڈ, اس کو کہا جاتا ہے یہ دنیا کی جنت ہے, آپ نے سنا ہوگا. وہاں پر یہ باقاعدہ قانون کا حصہ ہے کہ اگر کوئی شخص خودکشی کرنا چاہتا ہے, یہ قانون اور آئین کا حصہ ہے, تو وہ جائے گا ہسپتال, اس کے لیے خاص انجیکشن ہے, وہ ڈاکٹر کو کہے گا کہ میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں, فارم مجھے دے دو, وہ فارم فل کرے گا, وہ اس کو انجیکشن لگائے گا اور خودکشی اس کی ہو جائے گی. یہ وہاں قانون کا حصہ ہے, آئین کا حصہ ہے. کس جگہ جس کو دنیا کی جنت کہا جاتا ہے. ابھی آسٹریلیا کے ایک سائنسدان تھے, 103-104 سال اس کی عمر تھی, کچھ مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے کی بات ہے, آپ نے بھی خبریں پڑھی ہوں گی. آسٹریلیا میں یہ قانون ابھی نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ سال آسٹریلیا میں بھی یہ قانون بن جائے گا کہ خودکشی کو باقاعدہ قانونی حیثیت حاصل ہو جائے گی, جو خودکشی کرنا چاہتا ہے قانونی طریقے سے کر لے. یہ آسٹریلیا میں اگلے سال قانون بننے جا رہا ہے ابھی. تو آسٹریلیا کا ایک سائنسدان تھا بہت بڑا, ابھی نام میرے ذہن سے نکل گیا, اس کو خودکشی کرنی تھی, تو وہ اس کے لیے باقاعدہ سوئٹزرلینڈ گیا, سوئٹزرلینڈ شفٹ ہوا, اور وہاں جا کر اس نے اپنی مرضی سے اس متعین تاریخ پر خودکشی کر لی. یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ ایک سائنسدان کیوں خودکشی کر رہا ہے؟ ایک کامیابی پر ساری زندگی لیکچر دینے والا شخص کیوں خودکشی کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کو یہ مذہب کا ٹچ نہیں ملا. شریعت کا, اسلام کا اگر اس کو ٹچ مل جاتا تو کبھی بھی خودکشی نہ کرتا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں, کامیاب شخص بننے کے لیے کامیابی کے اسباب اختیار کرنے ہوں گے. یہ بات ہم بالکل ذہن سے نکال دیں کہ میں کامیاب شخص بن جاؤں گا. جو آدمی جس فیلڈ میں, دیکھیں ڈاکٹر تو بہت ہیں, ڈاکٹر بہت ہیں, لیکن ڈاکٹر عبد القدیر خان تو ایک ہی ہے نا, ایک ہی ہے نا. بہت سارے نا ڈاکٹر, سائنسدان بہت سارے ہیں. تو ڈاکٹر عبد القدیر خان, جو ڈاکٹر عبد القدیر خان بنا, تو کیا گھر میں بیٹھے بیٹھے سوتے سوتے بن گیا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بیٹھا رہا, نماز پڑھتا رہا, تہجد پڑھتا رہا, قرآن کی تلاوت کرتا رہا, اور بس بیٹھا رہا کہ بس اللہ میرے کو بڑا سائنسدان بنائے گا اور میں پاکستان کے لیے ایٹم بم بناؤں گا؟ ایسا تو نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ان سے زیادہ قابل لوگ پاکستان میں موجود ہوں گے یا نہیں؟ اپنی ذہنی صلاحیت کے اعتبار سے, اپنے علم کے اعتبار سے, اپنی شہرت کے لحاظ سے, اپنے پیسے کے لحاظ سے, اپنے خاندان کے لحاظ سے موجود ہوں گے یا نہیں؟ تو انہی کے حصے میں کامیابی کیوں آئی؟ کیا وجہ تھی؟ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنی فیلڈ میں کیا کی ہے؟ محنت کی ہے. ہم لوگ, مسئلہ یہ ہے آج کل ہم لوگ انٹرنیٹ استعمال کرنے لگے ہیں, کمپیوٹر استعمال کرنے لگے ہیں, تو کمپیوٹر میں ہر چیز کی شارٹ کیز ہوتی ہیں کہ آپ نے اگر سلیکٹ آل کرنا ہے تو کنٹرول اے کرو تو بس سب کیا ہو جائے گا, سلیکٹ ہو جائے گا. اب ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ پکڑ پکڑ کے اس کو ایک ایک کو سلیکٹ کرتے رہیں, اور ایک یہ کنٹرول اے کیا تو سب سلیکٹ ہو گیا. اب کمپیوٹر کے اندر بہت ساری شارٹ کٹس موجود ہیں, کاپی کرنا ہے تو کنٹرول سی کرو, کنٹرول وی کرو, ہو جائے گا. اب اس چیز نے ہماری زندگی پہ یہ اثر ڈالا ہے کہ ہم اپنی ریئل لائف کے اندر, فزیکل زندگی کے اندر بھی شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں.
ہم کہتے ہیں کامیابی کے لیے کوئی ایسا نسخہ بتاؤ کہ کنٹرول اے کرو اور میں کامیاب ہو جاؤں. ایسا ہی ہے نا, ہم اس چکر میں کوئی ایسا فارمولہ ہمیں بتاؤ کہ بس کنٹرول سی, کنٹرول وی یا کنٹرول اے کرو, بس بات ختم, اور لوگ مجھے کہیں کہ بھائی یہ دنیا کا سب سے عظیم ڈاکٹر ہے, سب سے عظیم انجینئر ہے, سب سے عظیم سائنسدان ہے, سب سے بڑا عالم ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. مولانا طارق جمیل صاحب کو آپ سارے جانتے ہیں. یہ میں مختلف فیلڈز کی آپ کو مثالیں دے رہا ہوں. وہ اپنے فیلڈ میں کامیاب شخص ہیں یا نہیں؟ ان کو دنیا اپنی فیلڈ میں کامیاب مانتی ہے یا نہیں مانتی؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کو تو پتہ ہوگا انہوں نے کتنی محنت کی, ان کی کارگزاری تو سارے ہی جانتے ہیں. کتنی قربانی انہوں نے دی ہے کہ ایک زمیندار کا بیٹا, اتنے مالدار آدمی کا بیٹا, وہ سنگر بن رہا تھا, وہ گانے گاتا تھا اسٹیج پہ, جو ہے نا ان کا سارا کام ہی یہی تھا کہ اسٹیج پہ جا کے گانے گاؤ, اور اتنا بڑا حسب نسب, اتنا بڑا خاندان. وہ گیا, لوگ تانے دیتے تھے, یہ دیکھو اتنے بڑے زمیندار کا بیٹا مولوی بن رہا ہے. باپ نے گھر سے نکال دیا, پریشانی, چٹائیوں پہ زندگی گزار دی, اور تقریباً کوئی لگ بھگ 40 سال سے زیادہ عرصہ ان کو خطابت کرتے ہوئے ہو گیا ہے. 40 سال شاید ہم میں سے بہت ساروں کی عمر بھی نہیں ہے. کتنا عرصہ؟ 40 سال. آج دنیا ان کو کہتی ہے کہ یہ کامیاب خطیب ہے, یہ کامیاب مقرر ہے, یہ کامیاب سپیکر ہے, ان کو بات کرنے کا ڈھنگ آتا ہے, بات کرنے کا ہنر آتا ہے. تو مولانا طارق جمیل صاحب سے زیادہ مالدار لوگ اس پاکستان میں ہیں یا نہیں ہیں؟ ان سے زیادہ تعلیم یافتہ لوگ اس پاکستان میں ہیں یا نہیں ہیں؟ ان سے زیادہ علم رکھنے والے لوگ پاکستان میں ہیں یا نہیں ہیں؟ ہیں, یقیناً ہیں. لیکن یہ کامیابی ان کے حصے میں کیوں آئی اور کسی کے حصے میں کیوں نہیں آئی؟ تو یہ کوئی کرامت تو نہیں ہوئی نا, یہ تو کرامت نہیں. ان کی تو 50 سال کی زندگی اس فیلڈ میں لگ گئی, اپنے آپ کو کھپا دیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں بیان کرنا کوئی آسان کام ہے؟ آپ ذرا ان سے پوچھیں ان کی زندگی کتنی ٹینشن میں اس وجہ سے گزرتی ہے. ابھی یہاں بیان, انسان ہے, اس کا گلا ہے, یہ سارا سسٹم. تو آپ کوئی ایسا تو نہیں کہ یہ گلا تھک گیا, یہ نکال کے دوسرا لگا دیا ادھر, وہ تھک گیا, وہ نکال کے دوسرا لگا دیا. ایک ہی گلا ہے, سارا دن انسان نے بولنا ہے. یہ کوئی مذاق ہے؟ ایسے ہی ان کو کامیابی مل گئی. اتنے لمبے لمبے بیانات کرنا. پھر آپ ان کے بیانات میں سنتے ہوں گے وہ عربی کی عبارات پڑھتے ہیں, عربی کے اشعار پڑھتے ہیں. تو کیا عربی کی عبارات ان کو ویسے ہی غیبی یاد ہو گئی ہیں خود ہی؟ اگر ان کو یاد ہوتی ہیں تو آپ کو کیوں یاد نہیں ہوئی؟ تو یہ انہوں نے بیٹھ کے یاد کی ہیں. یہ عربی کی عبارات جب پڑھتے ہیں ان کو بیٹھ کے یاد کیا ہوگا. یہ جو اشعار پڑھتے ہیں ان کو بیٹھ کے یاد کیا ہوگا. یہ ساری تیاری کی ہوگی, قرآن کی آیات یاد کی ہوں گی, حدیثیں وہ پوری لمبی لمبی حدیثیں پڑھتے جاتے ہیں. تو کیوں پڑھتے جاتے ہیں؟ محنت کر رہے ہیں اپنی فیلڈ میں, ابھی بھی کر رہے ہیں. آپ ان سے پوچھیں وہ کتنا مطالعہ کرتے ہیں, اپنے کیسی نایاب باتیں وہ کتابوں کے حوالے دے دے کر بتاتے ہیں کہ فلاں کتاب میں یہ ہے, فلاں میں یہ ہے. تو بھائی دیکھیں, عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کامیاب ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں, کامیاب سائنسدان بننا چاہتے ہیں, کامیاب انجینئر بننا چاہتے ہیں, کامیاب عالم بننا چاہتے ہیں, کامیاب مفتی بننا چاہتے ہیں, کچھ بھی آپ اپنے سامنے رکھیں, تو اس کے لیے آپ کو اس فیلڈ میں محنت کرنی ہوگی. کہ آپ مثال کے طور پر آپ مستری بن رہے ہیں کہ بھائی میں جو ہے نا دیواریں پلستر کروں گا, تو اس کے اندر بھی ایسی محنت کی جائے کہ دنیا اس کی مثال دے کہ بھائی کام اگر کروانا ہے تو اس سے کرواؤ. آپ نے ایسے کاریگر دیکھے ہوں گے, آپ نے ایسے کارپینٹر بھی دیکھے ہوں گے, ایسے مستری بھی دیکھے ہوں گے, ایسے مکینک بھی دیکھے ہوں گے. ہوتے نہیں ہوتے کہ آپ نے بائک ٹھیک کروانی ہے تو آپ کہتے ہو بھائی اسی کے پاس لے کے جاؤ. تو یہ اور کیا مکینک نہیں ہے؟ ان کو طریقہ نہیں آتا, انہوں نے سیکھا ہوا نہیں ہے. انہوں نے سیکھا ہوا ہے, ان کو طریقہ بھی آتا ہے, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ کامیاب مکینک ہے.
تو آپ اس لیے اس کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی گاڑی اگر ٹھیک کروانی ہے اسی سے ٹھیک کرواؤ، اگر لکڑی کا کوئی کام کروانا ہے تو اس کارپینٹر کے پاس جاؤ، اس کے پاس نہیں جانا۔ تو کام تو وہ بھی لکڑی کا کرتا ہے، کام تو یہ بھی لکڑی کا کرتا ہے، آپ کیوں اس کے پاس جا رہے ہیں؟ اس نے آپ کو کوئی پیسہ دیا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ آپ سے زیادہ پیسے لے، وہ آپ سے کم پیسے لے، آپ زیادہ پیسے دے کے اس سے کام کروا رہے ہیں۔ آپ چپل خریدنے جاتے ہیں، ہمارے استاذ محترم فرمایا کرتے ہیں حضرت مفتی ابوالبابا شاہ منصور صاحب دامت برکاتہم کہ دیکھیں یہ جو باٹا چپل ہے اس کا بنانے والا موچی ہے موچی یا نہیں ہے؟ موچی کس کو بولتے ہیں؟ جو چپل بناتا ہے، چپل سیتا ہے، چپل جوڑتا ہے، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں یہ موچی ہے۔ آج آپ جب جاتے ہیں مارکیٹ میں تو آپ کہتے ہیں مجھے باٹا کے شوز چاہیے، ٹھیک ہے؟ ایک موچی اگر اپنے کام سے مخلص ہو تو وہ باٹا بن جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ موچی ہے نا، اور تو کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو سادہ لفظوں میں کہیں گے، عام اگر دکاندار ہوگا چپل بنائے گا، آپ کیا کہیں گے؟ یہ کون ہے؟ موچی ہے۔ تو باٹا یہ بھی تو موچی ہے، لیکن اس نے اپنی فیلڈ میں اپنے کام میں محنت کی ہے کہ میں نے جوتے بنانے تو ڈھنگ کے بنانے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ جوتے ایسے بنائے جاتے ہیں۔ تو آج اس کا دنیا میں نام ہے۔ آپ جاتے ہیں، آپ ساری چیزوں کو چھوڑ کے اسی مخصوص کمپنی کی چیز لیتے ہیں، بغیر کسی کے بتائے ہوئے، بغیر کسی کی ترغیب دیے ہوئے آپ سیدھا جا کے وہ چیز خریدتے ہیں۔ وہ کیوں کامیاب ہوا؟ کیا چپل بنانے والے دنیا میں اور کم ہیں؟ پاکستان میں کم تو نہیں ہے، وہ کیسے اتنا مشہور ہو گیا؟ یہی وہ مسئلہ ہے۔ ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اچھے سموسے بنانے والا بھی نہیں ملتا، اچھے سموسے بنانے والا بھی نہیں ملتا۔ اگر سموسے بنانے والے کو اپنے اس فن پہ غیرت ہو کہ بھائی میری یہ فیلڈ ہے اور میں نے اس میں اتنا کمال حاصل کرنا ہے کہ دنیا دور دور سے چل کے آئے میرے پاس کہ اگر سموسے لینے ہیں تو اسی بندے سے لینے ہیں، تو سموسے تو دنیا جہان کے لوگ بناتے ہیں۔ آپ کیوں جاتے ہیں کہ بھائی میں نے وہ یونائٹڈ کے سموسے لینے ہیں، فلاں کے سموسے لینے ہیں؟ کیوں جاتے ہیں؟ سموسے اور کیا آپ کی گلی میں نہیں بن رہے؟ کہیں پکوڑے اور بنانے والا کوئی نہیں ہے؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا تعلق صرف دینی معاملات سے نہیں ہے۔ ہر کامیاب شخص کے پیچھے اس کی اس فیلڈ میں محنت ہوتی ہے۔ ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ یار اس نے اتنا پیسہ کما لیا، اتنا مشہور ہو گیا، اتنا بڑا آدمی بن گیا، اور ہم ڈائریکٹ اس کو پکڑتے ہیں اس لیول پہ جا کے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی سائنسدان بننا چاہتا ہے تو وہ پہلے دن یہ چاہتا ہے کہ میں پہلے دن ڈاکٹر عبدالقدیر خان بن جاؤں۔ اس کے سامنے یہ نہیں ہے کہ اس نے 40 سال 50 سال، کہ میری عمر اگر 30 سال ہے، وہ جب 30 سال کا تھا تو وہ کیا کرتا تھا، پھر جب 31 سال کا ہوا تو کیا کیا، پھر جب 32 سال کا ہوا تو کیا کیا، کس کس نے اس کو تنگ کیا، کس کس نے اس کو پریشان کیا، کس نے اس کی حوصلہ افزائی کی، کس نے اس کی حوصلہ شکنی کی۔ یہ سارے مراحل تو ہر انسان پہ آتے ہیں نا۔ ہر انسان کی غمی خوشی کے اسباب ایک ہی ہیں کہ پیسہ آئے گا تو وہ خوش ہوگا، پیسہ جائے گا تو وہ ناراض ہوگا، غم کا شکار ہوگا۔ صحت آئے گی تو وہ خوش ہوگا، صحت جائے گی تو وہ خوش نہیں ہوگا، غم کا شکار ہوگا۔ لوگ اس کی حوصلہ افزائی کریں گے، تعریفیں کریں گے تو وہ خوش ہوگا، حوصلہ شکنی کریں گے، اس کو کہیں گے کہ تمہیں کچھ نہیں آتا، وہ پریشان ہوگا۔ تو یہ تو ہر انسان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ کوئی حوصلہ شکنی کرتا ہے، کوئی حوصلہ افزائی کرتا ہے، لیکن وہ چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے، ساری زندگی گزار دی۔ آج انہوں نے اپنا کوئی مقام بنایا، اپنا کوئی نام بنایا۔ تو دیکھیں یہ جہد مسلسل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی فیلڈ میں مسلسل آگے بڑھتے رہنا۔ عربی کا ایک شعر ہے کہ جو آدمی پہاڑ پر چڑھنے سے ڈرتا ہو، جو آدمی پہاڑ پر چڑھنے سے ڈرتا ہو، وہ ہمیشہ کھڈوں میں ہی زندگی گزارے گا۔ نیچے اگر کھڈے ہیں اور زمین ناہموار ہے
اور پہاڑ پہ وہ چڑھنا چاہتا ہے، کہتا ہے اس پہ کون چڑھے گا، یہ تو اتنا بڑا پہاڑ ہے، تو نہیں چڑھ سکتا تو پھر نیچے ہی رہے، جو ہمت کرے گا وہ چڑھ جائے گا، جو ہمت نہیں کرے گا وہ نیچے ہی رہے گا۔ تو جس کو کہا جاتا ہے نا ہمت مرداں مدد خدا، جب آدمی ہمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ جب انسان سبب اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اس اسباب میں اثر ڈال دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں آتا ہے اذا عزمت فتوکل علی اللہ، کہ جب ایک کام کا عزم کر لیا پھر اللہ پر توکل کر کے اس میں کود جاؤ، پھر اس میں آگے بڑھو۔ ہمارا مسئلہ یہی ہے، ہمارا ناکامی کی بنیادی وجہ یہ ہے۔ تو سب سے پہلی بنیادی بات جو سمجھنے کی ہے، جو آج کی بات کا خلاصہ ہے، وہ یہ کہ ہم یہ فیصلہ کر کے اٹھیں کہ میں نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، میں نے اپنے آپ کو ایک کامیاب شخص بنانا ہے، میں نے ایک عام آدمی کی طرح زندگی نہیں گزارنی۔ اس کو کہا جاتا ہے نا ایکسٹرا آرڈینری، جو عبقری لوگ ہوتے ہیں، عام لوگوں سے ہٹ کر۔ ہمارے استاد محترم ایک دفعہ فرمانے لگے کہ دنیا میں کام کرنے والے لوگ 3 طرح کے ہوتے ہیں، وہ کسی بھی فیلڈ کے لوگ ہوں۔ ایک طبقہ لوگوں کا وہ ہوتا ہے جو روٹین کے کام کرتا ہے، روٹین کی جو اس کی لائف ہے۔ مثال کے طور پر وہ کہیں پڑھ رہا ہے، اسکول گیا، اسکول میں بیٹھا رہا، کلاسیں اٹینڈ کی، واپس آیا، ہوم ورک تھا وہ مکمل کیا، کتابیں بیگ میں رکھ کے سو گیا۔ یہ روٹین کا کام ہے۔ کمپنی میں جاب کرتا ہے، گیا، اس کی ڈیوٹی ٹائمنگ شروع ہوتی تھی 8 بجے گیا، 5 بجے ختم ہوئی، 5 بجے واپس آ گیا، بات ختم۔ یہ روٹین کی چیزیں ہیں۔ ایک وہ شخص ہے جو سمجھتا ہے کہ مجھے اس فیلڈ میں آگے بڑھنا ہے، تو کام کا دوسرا درجہ ہوتا ہے کہ اس کام کو اپنے اوپر سوار کر دو، کام کو اپنے اوپر سوار کر دو۔ سوار کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ چاہے کھا رہے ہو، آپ پی رہے ہو، جہاں کہیں آپ بیٹھے ہو، آپ کا دماغ اسی میں چل رہا ہو، دماغ آپ کا اس میں چل رہا ہو۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی جاتا ہے، حیدرآباد جاتا ہے یہاں سے، تو اب وہ مکمل طور پر جسمانی طور پر وہاں حیدرآباد میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس کا دل و دماغ کہاں ہوتا ہے؟ گھر میں ہوتا ہے۔ کوئی اگر باہر ملک گیا ہے، مثلا سعودیہ گیا ہے، 3 سال اس نے گزارنے، تو کام تو وہ وہاں پہ کر رہا ہے، لیکن دل اور دماغ اس کا کہاں پہ ہوتا ہے؟ اپنے گھر میں ہوتا ہے کہ میرے بچوں کا کیا حال ہوگا، والدہ کا کیا حال ہوگا، والد کا کیا حال ہوگا، سارا ذہن اس طرف ہوتا ہے۔ یہ مطلب ہوتا ہے کہ جسم آپ کا کہیں بھی ہو۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ طالب علم وہ ہوتا ہے جس کے ذہن میں ہر وقت کوئی نہ کوئی علمی مسئلہ گردش کرتا رہے، چاہے چھٹی ہو، پڑھائی کا وقت ہو، ہر وقت اس کے ذہن میں کوئی نہ کوئی علمی بات گھوم رہی ہو، اس کو طالب علم کہا جاتا ہے۔ اب وہ طالب علم کسی بھی فیلڈ کا ہو، اگر وہ میڈیکل کا طالب علم ہے تو اس کے ذہن میں ہر وقت میڈیکل کے حوالے سے کوئی چیز پھر رہی ہو کہ یار یہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اس کا کیا ہے، اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے، اس کے پیچھے تھیوری کیا ہے، کیوں ایسا ہوتا ہے۔ تو اس کام کو اپنے اوپر سوار کرو۔ اور تیسرا درجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جب انسان اس میں لگا رہتا ہے، ایک موقع ایسا آتا ہے کہ پھر وہ اس کام پہ سوار ہو جاتا ہے، پھر وہ کام اس پہ سوار نہیں ہوتا، پھر وہ اس کام پہ سوار ہو کے اپنی مرضی سے اس کو چلاتا ہے کہ اب یہ کام ایسے ہوگا، یہ ایسے ہوگا، پھر وہ جیسے چاہتا ہے وہ کام اسی طرح ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں اب یہ جو ہے نا اس کے ہاتھ سے کرامت ظاہر ہو رہی ہے، اس کے پیچھے اس کی یہ ساری محنت ہوتی ہے، یہ ساری محنت 20 سال کی، 30 سال کی، 40 سال کی، 50 سال کی محنت ہوتی ہے، وہ لوگوں کو نظر نہیں آتی۔ لوگوں کو تو اس کی ایک چیز نظر آ رہی ہوتی ہے، ایک بات نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن اس کی اس بات میں جو اتنا وزن پیدا ہوا، اتنا جو پاورفل بنی اس کی یہ بات یا یہ چیز، اس کے پیچھے یہ ساری محنت تھی۔ تو انسان اسی وقت کامیاب ہو سکتا ہے جب وہ کامیابی کے اسباب اختیار کرے۔ کامیابی کے اسباب کیا ہیں اس پر انشاءاللہ ہم کل بات کریں گے، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ روا روی کی زندگی مت گزاریں۔
آپ بھی آئے چلے جائیں گے. کوئی ایسا کام انسان دنیا میں کر کے جائے کہ پھر بعد کے لوگ اس کو یاد کریں. کوئی ایسا خیر کا کام, کوئی ایسا کوئی کام کر کے جائے اس دنیا میں کہ وہ دوسروں سے اپنے آپ کو الگ کرے, دوسروں سے اپنے آپ کو ممتاز کریں. دیکھیں یہ جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں یہ ہماری طرح کے انسان ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کی کلاس میں پڑھنے والے آپ کے ساتھ ساتھی ہیں, کلاس فیلو ہیں, ان کو پڑھانے والے اساتذہ بھی ایک ہیں, یونیورسٹی بھی ایک ہے, کالج بھی ایک ہے, اسکول بھی ایک ہے, ماحول بھی ایک ہے, فیسیں بھی ایک ہے, سب کچھ ایک ہے. ایک طالب علم پہلی پوزیشن لیتا ہے, دوسرا طالب علم فیل ہو جاتا ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ جس نے پہلی پوزیشن لی ہے اس کو پڑھانے والے استاد کیا الگ تھے اور اس کو پڑھانے والے الگ تھے؟ ایسا تو نہیں ہے. اس کو بھی اسی استاد نے پڑھایا ہے اور اس کو بھی اسی استاد نے پڑھایا ہے. اس نے پوزیشن لی, یہ فیل ہو گیا. تو یہ جو پوزیشن لی ہے یہ کوئی کرامت کی وجہ سے لی ہے. اس نے پوزیشن, اس نے محنت کی ہوگی, اس نے سبب اختیار کیا ہوگا, اس نے ہمت کی ہوگی کہ میں نے پوزیشن لینی ہے, میں نے کامیاب ہونا ہے. جب اس نے یہ عزم کیا اور اس میدان میں کودا, پھر اس نے اس کے لیے محنت شروع کی, اس کے اسباب اختیار کیے, یہ چیز سیکھی, وہ سیکھی, یہ سیکھی, اس کے پاس گیا, اس کے پاس گیا, اس کے پاس گیا. آخر نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے پوزیشن لے لی. دوسرا تھا وہ سست تھا, اس نے اپنی زندگی کا کوئی مقصد نہیں بنایا تھا, کوئی گول نہیں تھا, کوئی ویژن نہیں تھا, بس وہ ایک روا روی کی زندگی گزارتا رہا, ناکام ہو گیا. تو جس طرح ہم اسکول میں کبھی پوزیشن لیتے ہیں, کبھی فیل ہوتے ہیں, یہ دنیا کی زندگی میں بھی جو پوزیشن لینے والے لوگ ہوتے ہیں, جو کامیاب ہونے والے لوگ ہوتے ہیں, وہ ہماری طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے نا. مثلاً آپ جیسے میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی آپ کو مثال دے رہا ہوں, تو وہ بھی گندم ہی کھاتے ہیں نا, یا وہ سونے جواہرات کھاتے ہیں؟ گندم کھاتے ہیں نا, یہی روٹی کھاتے ہوں گے, یہی سالن کھاتے ہوں گے, یہی پاکستان کا پانی پیتے ہیں, یہی پاکستان کی بجلی استعمال کرتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ بھی تو وہی گندم کھاتے ہیں, وہی پانی تو آپ بھی پیتے ہیں, وہی بجلی آپ بھی استعمال کرتے ہیں. تو کیا فرق ہے آخر؟ فرق تو کچھ نہیں ہے. فرق یہ ہے کہ انہوں نے محنت کی ہے, ہم نے محنت نہیں کی. تو آپ کا تعلق جس شعبے سے بھی ہے, جس فیلڈ سے بھی ہے, یہ عزم کریں کہ بھائی میں نے اس میں ایک عام آدمی کی طرح زندگی نہیں گزارنی, میں نے اس میں آگے بڑھنا ہے, آگے بڑھ کے اس میں اپنا نام بنانا ہے, اپنا مقام بنانا ہے, اور دنیا سے جاتے ہوئے کوئی کام کر کے جانا ہے. جب انسان یہ عزم کرے گا, اس کے لیے اسباب اختیار کرے گا, تو آخر ایک موقع ایسا آئے گا. اور اس میں بڑے مراحل آتے ہیں, ان پہ میں کل بات کروں گا کہ یہ مراحل کیسے آتے ہیں, کون کون سی رکاوٹیں آتی ہیں, کیا کیا چیزیں آپ کو روکتی ہیں. ایک رکاوٹ, پھر دوسری رکاوٹ, پھر تیسری رکاوٹ, پھر چوتھی رکاوٹ. لیکن ان ساری رکاوٹوں کی پرواہ کیے بغیر آپ نے چلتے چلے جانا ہے, اپنے کام میں بس آپ نے لگے رہنا ہے. اور ہمارے سامنے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بہترین اور کوئی مثال اس میدان میں نہیں ہو سکتی. کتنا کچھ آپ کو نہیں ستایا گیا. آپ ذرہ برابر, ابو طالب نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا تھا نا کہ جب وہ قریش کے لوگ آئے کہ آپ ان کو کہیں ان کو کیا چاہیے, ان کو کوئی کسی لڑکی سے عشق ہو گیا تو ہمیں بتائیں, ہم ان کی شادی کروا دیتے ہیں. اگر یہ عرب کے سردار بننا چاہتے ہیں, اس لیے انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا, ہم ان کو عرب کا سردار بنا دیتے ہیں. اگر ان کو مال چاہیے ہمیں بتائیں, ہم ان کو عرب کا سب سے مالدار آدمی بنا دیتے ہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا اگر یہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج لا کے رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ پہ چاند لا کے رکھ دیں اور اس کے بعد مجھے کہیں کہ اپنے اس کلمے سے پیچھے ہٹ جاؤ, میں ذرہ برابر پیچھے نہیں ہٹوں گا. ایک ہاتھ پہ سورج, ایک ہاتھ پہ چاند لا کے رکھ دیں, میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. تو یہ رکاوٹیں تھیں نا, لیکن آپ پیچھے ہٹے نہیں ہٹے. آپ نے اپنا کام کیا, اس دنیا سے تشریف لے گئے. آج تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نام لیوا آپ کے امتی زندہ ہیں,
آپ کا نام بڑی عظمت سے، بڑی عزت سے، بڑے احترام سے لیا جاتا ہے، دنیا میں ایک کامیاب شخصیت کی حیثیت سے زندگی گزار کر تشریف لے گئے۔ آج اربوں لوگ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو فالو کرتے ہیں، ان کو اپنا پیغمبر مانتے ہیں، ان کو اپنا رسول مانتے ہیں۔ تو بس یہ آج کی بات کا خلاصہ ہے کہ یہ عزم کریں کہ میں نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، میں نے اس طرح زندگی نہیں گزارنی، کچھ اپنی زندگی میں تبدیلی لانی ہے، اپنی فیلڈ میں محنت کرنی ہے، اپنے آپ کو ایک کامیاب شخص بنانا ہے۔ اس کے بعد جو رکاوٹیں آتی ہیں اس سے کیسے نمٹا جائے گا، اس پر انشاءاللہ ہم کل گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا